السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آج 14واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 14واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بنایا اور ساری مخلوق کو اس نے ہم لوگوں سے چھوٹا بنایا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یاد رہے کہ ہم مخلوق کے آگے نہیں بلکہ اپنے خالق کے آگے جھکنے کی کوشش کریں۔ انسان زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے اپنے انسان ہونے کے ناطے، اور انسان جناتوں سے بھی بڑا ہے اپنے انسان ہونے کے ناطے، اور ہمارے فقہا کے فیصلے کے مطابق انسان بڑا ہے ملائکہ سے بھی۔ ملائکہ میں جو رسول ہیں ان کا درجہ اوپر ہے، لیکن عام ملائکہ میں انسان کا درجہ انسان ہونے کے ناطے بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کرامت و شرافت کا تاج ہے وہ انسان کے سر پہ سجایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ تو یہاں مخلوق کا ذکر ہے اور اس میں من کا لفظ آیا ہے، تو من ذویل القل کے اوپر بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری مخلوق پر تو انسان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، جہاں تک فرشتے اور جناتوں کا سوال ہے تو ہم نے انسانوں کو ان سے بھی زیادہ فضیلت اپنی بارگاہ میں عطا فرمائی۔ اور ساری امتوں کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نبیوں کی امتوں کی بات اگر انسان کو لیا جائے اور نبیوں کی امتوں کی بات لی جائے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان کو دیکھا جائے تو مخلوق میں وہ افضل
اور انسان میں دیکھا جائے تو نبی آخر الزماں کی امت ساری امتوں میں افضل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ، یا فرما ہم نے تمہیں افضل امت بنایا کہ تم سب کے گواہ بن جاؤ۔ تو اس کی روایتاً تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر عام تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ قیامت کے روز نبیوں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ان کی امتوں کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حاضر کر کے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا تھا؟ لوگ تو وہ کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیا، لوگ کہیں گے نہیں پہنچا۔ تو اب گواہ مانگے جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نبی آخر الزماں کی امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، میرے مولا میرے گواہ یہ ہیں، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو نبی آخر الزماں کے امتیوں کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تو سب گواہی دیں گے کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو لوگ کہیں گے میرے مولا یہ تو بہت بعد میں دنیا میں آئے، ہمارے زمانے میں تھے بھی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم لوگ کہیں گے کہ میرے مولا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سارے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، تو ہم اپنے نبی کی شہادت پر شہادت دیتے ہیں۔ تب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارے نبی سب پر گواہی دیں گے اور آپ کی گواہی مانی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں اس زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ ہمارے آقا کی گواہی پر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جہاں تک انسان کا سوال ہے تو انسان اللہ کی مخلوق میں افضل، اور جہاں تک نبی آخر الزماں کی امت کا سوال ہے تو وہ امتوں میں افضل۔ اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا، اس پر کئی باتیں ہو گئی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے شمس و قمر بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے ساری چیزیں ہمارے تابع کر دی، ہمارے لیے فائدے کی بنا دی۔ کس لیے بنا دی؟ کہ تمہیں یاد رہے کہ یہ تمہاری خادم ہیں اور تم مخدوم ہو۔ اللہ نے ہمیں مخدوم کا درجہ دیا، اور ان کو خالق کا درجہ، اللہ نے ہمیں مخدوم کا درجہ دیا اور ان کو خادم کا درجہ دیا۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ خادم افضل یا مخدوم افضل؟ تو سب یہی کہیں گے کہ نہیں یار، خادم افضل نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا کام تو خدمت کرنا ہے دوسرے کی۔ مخدوم افضل ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو چاند سورج سے لے کے زمین و آسمان سے لے کے تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر فرمایا، ہم لوگوں کے تابع کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ تم میری مخلوق میں افضل ہو، یہ سب کے سب خادم ہیں اور تم مخدوم ہو۔ تو خادم مخدوم کا پیروکار تو ہو جائے، مخدوم خادم کا پیروکار کیسے ہوگا؟ تو افضل بتا کر کے یہ بتایا کہ تمہاری توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، تم اس کے تابع نہیں ہو، تم ہو کس کے تابع؟ تو صرف ہمیں بتا گیا
کہ یہ سارا جہاں تو تمہارے تابع کیا گیا ہے اور تمہیں اللہ اور رسول کے تابع کیا گیا ہے. تو اب ہماری افضلیت اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کے تابع کیا گیا ہے کہ رسول افضل ہے تو ان سے متعلق ہو کر ہم افضل ہو گئے، اور خدا اپنی کائنات میں سب سے افضل ہے تو خدا سے متعلق ہو کر کے ہم افضل بن گئے ہیں. تو افضل سے ملنے والا افضل ہوا. آپ کو تابع کیا گیا ہے رسول کے، آپ کو تابع کیا گیا ہے خدا کے کہ ان کے احکام کے ماتحت چلو. اس نسبت کی وجہ سے تم عظیم الشان ہو گئے ہو. اور یہ مخلوق، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ فضائیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ ندی ہے، نہریں، جو کچھ ہے آپ کے سامنے ان کو آپ کے تابع کیا گیا ہے. وہ افضل نہیں ہو سکتے ہیں. افضل آپ ہیں اس لیے کہ آپ کو نبی کے تابع کیا گیا ہے اور آپ کو خدا کے حکم کے تابع کیا گیا ہے. تو جس سے تابع ہو جائے نا تو اس کو دیکھ کر کے ہماری فضیلت ہوتی ہے. تو ہمیں جو شرافت کا تاج دیا تو اس لیے دیا گیا کہ ہمیں افضل بھی بنایا اور افضلوں سے ہمیں متعلق کر دیا. اس کی ایک موٹی سی مثال تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، چونکہ سمجھنا اصل ہوتا ہے. ایک بریک ہے، اینٹ ہے، وہ آپ نے ایک ہی کمپنی سے خریدی اور اس کو آپ نے مسجد میں لگایا، اور اسی کمپنی سے اینٹ خرید کر کے کسی نے اپنی یہاں ٹوائلٹ میں لگایا. کمپنی وہی ہے، مٹی وہی کی ہے، بریک ہے، عمارت میں یوز ہوتی ہے. تو آپ نے کمپنی کو آرڈر کیا، اینٹیں لائی گئی، اس سے مسجد بنائی گئی، اور دوسرے نے اسی کمپنی کو آرڈر کیا، اینٹیں منگوائی اور اپنے یہاں اس نے اس کے ذریعے سے ٹوائلٹ کو بلڈ کیا. تو اینٹیں ہیں اسی کمپنی کی ہے، مگر یہاں مسجد میں لگ گئی تو آپ کہتے ہیں مسجد ہے، یہ دکھ رہی ہے وہ مسجد ہے، اس کا احترام لازم ہے. اس کی دیواروں کو گندا نہ کرو گے، ادھر پیشاب نہ کرو گے، اس پر تھوکو گے نہیں، اس کی حفاظت کرو گے، اس لیے کہ یہ خدا کا گھر ہے. اور وہی کمپنی کی اینٹ کسی نے اپنے یہاں ٹوائلٹ میں لگائی تو وہ غلاظت میں لگی ہوئی ہے، وہاں چل کے لوگ غلاظتیں کر رہے ہیں، وہاں کوئی قانون نہیں ہے. تو اینٹ اسی کمپنی کی ہے، مگر فرق ہو گیا نسبت کی وجہ سے کہ وہ بریک جو آپ نے منگوا کے مسجد میں لگائی تو خدا کے گھر سے اس کی نسبت ہو گئی، وہ محترم ہو گئی. اور اسی کمپنی کی اینٹ کسی نے منگوا کر کے اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں لگائی تو وہ ذلیل ہو گئی، کیونکہ اس کا مقام جو تھا وہ ذلت کا نہیں تھا، مگر جگہ ذلت کی تھی، اس کے ساتھ میں اس کو منسوب کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ ذلیل ہو گئی. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایک اینٹ خدا کے گھر سے مل جائے تو وہ خدا کا گھر کہلاتی ہے، اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ نے ہمیں اپنی طرف منسوب کر دیا کہ ہم نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اور زمین کی ساری چیزوں کی جہاں تک بات آئی تو اللہ نے فرما خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تیرے لیے پیدا کیا. تو مخلوق کو ہماری طرف منسوب کیا، اس لیے اس کا درجہ نیچے رہ گیا، خادم کا درجہ رہ گیا، اور میرا درجہ مخدوم کا ہو گیا، اس وجہ سے کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں نے تجھے ان کے لیے نہیں، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو خادم ہوگا تو اپنے رب کے حکم کا، اور تو خادم ہوگا تو اپنے نبی کا اور ان کے فرمان کا.
وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ روا نہیں، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کا رسول حکم دیں تو ان یکون لهم الخیرہ، تو ان کے پاس میں چوائس رہ جائے، نہیں چوائس ختم، اللہ اور رسول کا حکم ہے، تمہیں جو کچھ فضیلت اللہ نے دی ہے اور تمہیں مخدوم ہونے کا درجہ اپنی کائنات میں عطا کیا ہے تو فقط اس لیے عطا کیا ہے کہ تمہیں اپنی طرف اور اپنے رسول کی طرف منسوب کر دیا، اس لیے تمہیں یہ درجہ مل گیا اور تمہیں یہ عزت اور یہ شرافت تمہیں عطا کی گئی ہے۔ تو ہماری نسبت بڑوں کی طرف ہے، افضل کی طرف ہے، اس لیے ہم افضل بن گئے۔ مفضول کی طرف نسبت ہوتی نا تو ہم ذلیل ہو جاتے، ہم خادم بن جاتے۔ دوسرے ایک موٹی مثال، ایک پیپر ہے ایک ہی کمپنی کا، اس پر میں نے قرآن لکھا یا قرآن اس پر چھاپا گیا تو ہم نے اسے قرآن کہا، بغیر وضو کے اس کو چھونا حرام، اس کا ادب کرنا فرض، اس کی عزت کرنا ضروری، اس لیے کہ قرآن، حالانکہ اسی کمپنی کا پیپر ہم نے لیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو کسی اور جگہ پر لگا، کوئی ناول بک اس کو بنا دی گئی یا کوئی اور کسی دنیاوی خراب چیز کے اندر اس پیپر کو یوز کیا گیا، پیپر اسی کمپنی کا سملر ایک جگہ پر آیا تو پریس والے نے اس پر قرآن چھاپ کر اس کو قرآن بنا دیا اور کسی اور نے اس کو خرید کر کے اس پر کسی غلط بک کو چھاپ دیا، تو اب آپ اس غلط بک کے پکڑنے کو بھی حرام قرار دے رہے، اس کو دیکھنے کو بھی حرام قرار دے رہے، اس کو لانے کو بھی، خریدنے کو بھی، بیچنے کو بھی، سب حرام قرار دے رہے، اس لیے کہ اس میں غلط چیزیں ہیں۔ اور یہی کمپنی کا پیپر ہے جس پر قرآن چھاپ کر کے اس کو قرآن کا درجہ دے دیا گیا، تو کہتے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو، سب کچھ یہاں بدل گیا۔ پیپر کی وجہ سے نہیں بدلا ہے، ایک ہی کمپنی کا ہے، سملر ہے، مگر نسبت بدل گئی۔ اللہ کے کلام کے ساتھ میں اس پیپر کو لگایا گیا، اس پر کلام لکھا گیا، تو ہم نے کہا یہ خدا کا کلام ہے، اس کے ساتھ پیپر کی بھی عزت کی جائے گی، چونکہ اس میں اللہ کا کلام لکھا گیا ہے تو ایک پیپر کو خدا کا کلام لکھا گیا، اس کو یہ عزت میسر آ گئی کہ اس کا ادب، اس کا احترام اہل ایمان پر فرض ہو گیا ان نسبتوں کی وجہ سے۔ اور اس پیپر کے اندر غلط باتیں لکھی گئی تو غلط نسبتوں کی وجہ سے اس کو ذلت کی جگہ پر پھینک دیا گیا، اس کو پکڑنا بھی منع کر دیا گیا، اسے دیکھنا بھی منع کر دیا گیا، کاغذ کی وجہ سے نہیں، اس میں جو ہے اس کی وجہ سے۔ تو نسبتیں بدل جاتی ہیں تو عزتیں بدل جاتی ہیں، احترام بدل جاتے ہیں۔ تو ادھر نسبت کی وجہ سے احترام ہو گیا، ادھر غلط چیز لکھی گئی تو نسبت کی وجہ سے اس میں ذلت آ گئی۔ تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے میرے بندے، میں پہلے ہی سے تجھے اپنی طرف منسوب کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کائنات تیری خادم ہے، اسے خدمت کا کام لینا، تو اس کا خادم مت بننا، تجھے اس کا خادم بننے کے لیے نہیں بھیجا، تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، یہ تیری خدمت کر سکتے ہیں، تو اس کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہمیں کہا کہ تو رب کی اور رسول کی خدمت میں لگ، رسول کی اطاعت کر، خدا کی اطاعت و بندگی کر، تجھے اس خدمت میں لگنا ہے، تو بڑا ہے، بڑوں کی خدمت کر سکتا ہے، تو چھوٹا نہیں ہے کہ چھوٹے کی قیمت کرے، خدمت کرے۔ تو ہمیں اپنا مقام اللہ نے پہلے سے بتا دیا، یہ تو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں
کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں کھو دے رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کھو دے رہے ہیں، دنیا کے چیزوں کے حصول میں کھو دے رہے، اتنا کھو دے رہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے، تو یہ اپنی قیمت کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیت کو، میرے دین کو تم قلیل مال کے بدلے میں مت بیچو۔ وہ قلیل مال کیا ہے؟ فرما گیا پوری دنیا، اگر اس کی قیمت پوری دنیا سے لگائی جائے پھر بھی غلط۔ تم اگر اللہ کی چیز کو پوری دنیا کے عوض میں بیچو پھر بھی یہ سودا، یہ نقصان کا سودا ہے۔ فما ربحت تجارتہ وما کانوا مہتدین، منافقین کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کی پیروی نہ کی، دین کو دل سے سچا نہ مانا اور بلا وجہ اپنا ٹائم پاس کرتے رہے اور کافروں سے ڈیل کرتے رہے، تو اللہ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کامیاب نہیں رہی، وہ ہدایت پر بھی نہیں رہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی عزت کی طلب میں اس طرح کی غلط فیصلے لے رہے تھے۔ تو غلط فیصلہ لینے والا دنیا کے نام پر نقصان میں ہے۔ اگر اس کو پوری دنیا مل جائے نا اس بدلے میں، دین کو فروخت کرنے کے بدلے میں، تب بھی نقصان میں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے، پوری دنیا ملے پھر بھی تم اپنے دین کو بیچ نہیں سکتی ہو، اپنے دین کو فراموش نہیں کر سکتی ہو، اس لیے کہ تمہیں مخدوم بنایا گیا، خادم نہیں بنایا گیا ہے کہ تم ان خادموں کے آگے جھک جاؤ، ان کو تمہارے تابع کیا گیا، تمہیں ان کے تابع نہیں کیا گیا۔ وہ تمہاری خدمت کرے، وہ ان کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور تمہیں حکم ہے کہ تم اپنے رب اور اپنے رسول کے تابع ہو جاؤ۔ تو ہمیں عزت ان سے ملی ہے تو ان کے ساتھ رہنے ہی میں عزت ملے گی، نہیں تو ہم پامال کر دیے جائیں گے۔ جیسے کیسے پامال کیے جائیں گے؟ ضمیر ہے، ہماری خدمت کے لیے ہے تو وہ ہماری عزت کرے، وہ ہماری رسپیکٹ کرے، کر رہی ہے، وہ کھڑی ہے، ہلتی نہیں ہے، ہمیں رہنے کا موقع دیتی ہے، ہم اس کے اوپر آرام سے چل رہے ہیں، اس کے اوپر مکان بنا کے رہتے ہیں، اس کے اندر بیج ڈال کر کے پودے اگا کے اپنا کھانا اسی سے نکلواتے ہیں۔ یہ ہماری خدمت کر رہی، ایک نہیں کئی طرح کی خدمت یہ زمین ہماری انجام دے رہی، بہت بڑا خادم ہے ہمارا، اور خدمت انجام دے رہی، عزت کر رہی ہے ہمارا، احترام کر رہی ہے ہمارا۔ لیکن اگر ایک آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس کو ایسا دباتی ہے، ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں کچھ جاتی ہے، سب اس کے بدن کو توڑ دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں تیری خدمت میں لگی ہوئی تھی، تو میں تیرا احترام اور عزت کرتی تھی، اس لیے کہ تجھے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا تھا، اور تو اتنے گناہ اور اتنی نافرمانیاں لے کر کے میرے اندر آ رہا ہے کہ اب مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے نکمے کو میں اپنے اندر پناہ دے رہی ہوں، تو گارے غضب کے وہ تمہارے بدن کو دبا کر کے توڑ دیتی ہے۔ وہی زندگی پر ہماری خدمت کر رہی تھی، وہاں پہنچنے کے بعد وہ ہم سے اپنا غصہ نکال رہی ہے اور کمینہ ہمیں کہہ رہی ہے، اس لیے کہ میں مخدوم تھا، مجھے ایسا کام کرنا چاہیے تھا کہ خادموں کی بھی عزت بڑھ جاتی کہ ان کا مخدوم اتنا اچھا ہے، بجائے اس کے میں ایسا کمینہ بن گیا کہ میرے خادم کو مجھے دیکھ کر کے افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے کی خدمت میں مجھے لگایا گیا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس ثمن قلیل سے پوری دنیا بھی اگر لگائی جائے تو کم ہے۔ ہمیں اس لیے اللہ نے پہلے سے بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ ہمیں یاد رہے کہ ادھر جھکنے کے لیے نہیں بنایا ہے، رب اور رسول کی طرف ہم لوگوں کو مائل ہونے کے لیے بنایا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے اتباع کر، مائل ہو جا اس کی طرف جو میری طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی
تیرا رخ صرف ایک ہونا چاہیے کہ میں خدا کے لیے ہوں، تو جو خدا کا بنے گا اس کی طرف میں مائل ہو جاؤں گا، جو خدا سے ہٹے گا اس سے میں ہٹ جاؤں گا، اور جو خدا سے غافل کرے گا اس سے میں اعراض کروں گا۔ یہی تمہاری ایک چاہت اور ایک سوچ ہونی چاہیے۔ اس لیے رب نے پہلے ہی سے ہمیں اپنی قیمت بتا دی کہ چل کے دھوکہ نہ ہو سکے، چل کے فریب نہ ہو سکے کہ میں کسی اور کے جانب جھک جاؤں اور میں اپنے رب کو بھول جاؤں۔ اس لیے رب نے پہلے ہی سے مجھے قیمت بتا دی کہ دیکھنا زمین سے بڑا تو ہے، اس کی نعمتوں سے بڑا تو ہے، اس لیے کہ ان کو میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ تم مخدوم ہو، وہ خادم ہے، غلطی مت کرنا، ان سے خدمت کا کام لیتا رہنا، لیکن مخدوم تو ہی رہنا، پھر ایسا نہ ہو کہ تو ان کا خادم بن جا۔ پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد ساری مخلوق کو سامنے کیا اور کہا کہ یہ چاند ہے، یہ سورج، یہ آسمان ہے، زمین ہے، سب ہم نے تیرے لیے مسخر کیے، وہ بھی تیرے خادم ہے، تو مخدوم ہے۔ ان کے لیے اپنے آپ کو کھو مت دینا، تجھے رب نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے ادھر مت جھکنا۔ وہ خادم ہے، تو مخدوم ہے، تجھے کدھر جھکنا ہے اب اندازہ لگانا۔ سب بتا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی قیمت بھی بتا دی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی جب قیمت نہیں جانتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کو پرابلم آتے ہیں۔ کیسے پرابلم آتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری چیز کتنی قیمتی ہے، وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی قیمتی چیز کو بھی سستے میں بیچ دیتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے۔ اچھا بزنس مین ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوسروں سے مشورہ لیتا ہے اور مشورے کے بعد میں فیصلہ کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال بتاؤں کہ دیکھو کبھی کبھی قیمت میں ہم دھوکہ کھا سکتے۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، بقرہ کے معنی کاؤ والا واقعہ موجود ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ ایک متقی پرہیزگار آدمی تھا، بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا، اس کا ایک بچہ تھا اور بچپن میں ابھی وہ تھا اور اس بزرگ آدمی کے مرنے کا وقت آ گیا۔ اب اس کے پاس میں کچھ تھا نہیں، وہ ایک کاؤ کا بچہ تھا، تو بچہ تو اس نے کیا کیا کہ بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ ہے نہیں اس بچے کو دینے کے لیے وراثت میں، یہ بچہ ہے، اب تم اس کی لک آفٹر کیسے کر پاؤ گے؟ بچے کی لک آفٹر کرو گی، اس کی کرو گے، تم سے بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسا کرو، میں اس بچیا کو اللہ کے حوالے جنگل میں چھوڑ کے چلا، وہاں وہ کھائے گی رہے گی، میں اللہ سے یہ دعا کر کے جاؤں گا کہ میرے مولا میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ چھوڑا تو نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ یہ بچیا ہے، میں اس کو، میری بیوی اس کی لک آفٹر نہیں کر پائے گی وہ بچے کی لک آفٹر کی وجہ سے، تو میں تیرے حوالے جنگل میں اس کو چھوڑ کے جاتا ہوں، میرا بچہ بڑا ہو جائے نا تو میرے مولا اس کو اس کے پاس میں پہنچا دینا تاکہ اس کے لیے بھی زندگی گزارنے کا کوئی سامان ہو جائے۔ بڑا متقی تھا، اور قرآن بھی فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو غیر سے مدد ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے سارے کام بن جاتے۔ لوگ ہزاروں میں اپنا کام نہیں بنا سکتے ہیں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے تو پینیوں میں وہ ہزاروں والوں کا کام پینس میں بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں وہ تو اللہ صالح، مدد اس کی ہے، کام ہو جاتے ہیں۔ اس نے چھوڑ دیا اللہ کے حوالے، حالانکہ جنگل میں آپ دیکھتے ہیں نا بھائی کتنے درندے ہوتے، وہ اکیلی بچیا وہ کیا اس میں جیے گی، مگر اللہ کے حوالے کر دو تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا انجام ہی نرالا ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دیا، چلا آیا،
بعد میں انتقال ہو گیا، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے نا، اس سے کہنا کہ جنگل میں جا کے اس کو آواز لگائے اللہ کے نام سے، تو اللہ چاہے گا تو اس کو واپس کر دے گا۔ وہ مر گیا، اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نے ایک بچیا جنگل میں چھوڑی ہے، اللہ کے حوالے کی، تم جنگل میں جا کے آواز دینا کہ بچیا میرے باپ نے جو اللہ کے حوالے کیا تھا تو میرے پاس میں چلی ہے۔ تو وہ اس نے جا کر کے ایسی آواز دی تو وہ گاؤں بڑی ہو گئی تھی، وہ آئی اللہ کے حکم سے، وہ لے کر کے واپس آیا۔ اب ادھر دیکھو، اللہ جو بہت 3 درہم کی چیز تھی، دینار کی، اللہ اس کو ملینوں پاؤنڈ اس کا عطا فرماتا ہے۔ کیسے عطا فرماتا ہے؟ قیمت اللہ سے معلوم کرو، اس نے پہلے تمہاری قیمت لگا دی ہے، اب تم دھوکے میں جا رہے ہو کہ دنیا کے عوض میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہو، حالانکہ دنیا تمہارے تابع کی گئی تھی، تمہاری قیمت دنیا بن نہیں سکتی تھی، مگر تم اپنی قیمت ہلکی لگا رہے ہو۔ اب اس نے کیا کیا، وہ کاؤ لے کے آیا، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے کافی بڑی ہو گئی ہے، اس کو جا کے بازار میں بیچ آؤ، 3 دینار اس کے ملیں گے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ کوئی بھی سودا کرے نہ پہلے مجھے پوچھنا پھر دینا۔ ہو گیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، قیمت لگاؤ۔ وہ گئے، کہا 6 دینار دیتے ہیں، بیچ لو، ماں کو نہیں پوچھنا ہے۔ کہا نہیں، میری ماں نے مشورہ کیا کہ مجھے پوچھے بغیر نہیں بیچنا ہے، میری ماں سے پوچھوں گا پھر بیچوں گا۔ وہ گیا ماں کو پوچھنے، کہا ٹھیک ہے 3 کے بجائے 6 آتے ہیں، بیچ دو نا۔ پھر وہ آیا تو فرشتے نے قیمت لگائی انسانی صورت میں کہ نہیں، تمہاری قیمت کی میں 12 دینار دیتا ہوں، تیری ماں کو پوچھنا نہیں اور بیچ دو۔ کہا نہیں، میری ماں نے کہا پوچھے بغیر نہیں دینا، میں ماں کو پوچھوں گا۔ پھر وہ گیا تو اس کی ماں کو اشارہ ہوا کہ اس کے باپ نے اللہ کے حوالے اس کو کیا تھا، یہ بار بار قیمت ہم کم لگا رہے اور کوئی آ کر کے زیادہ قیمت لگاتا ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ ماں نے کہا بیٹے اب آنے والے سے پوچھنا کہ تم بتاؤ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر بچہ لے کے گیا، وہ آیا خریدنے کے لیے، تو بچے نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ اب آپ بتاؤ کہ یہ گائے کتنے میں بیچی جا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرنا کہ جو بھی اس گائے کو خریدنے کے لیے آئے اس سے کہنا کہ اس کے چمڑے کے وزن، اس کے چمڑے کے اندر بھر کے سونا دینا ہے، اتنی قیمت دے سکو تو یہ گائے ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ کتنی قیمت؟ اس کی چمڑی بھر کے اس میں سونا بھر کے دینا، یہ اس کی قیمت۔ کہا اس سے کم میں مت بیچنا، جاؤ چلے جاؤ، آئیں گے خریدنے والے، تم انتظار کرنا۔ ادھر بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا، کسی قبیلے کے پاس جا کر کے لوگوں نے ڈال دیا تھا، ان کے اوپر الزام آیا تھا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے، اب تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ تو اب وہ بڑا مالدار قبیلہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں مسئلہ پہنچا تو یہ گائے کی بات آئی، تو اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ گائے کاٹو، تو ان کا کیسی ہو، ایسی ہو، یہ ہو وہ ہو، ہزاروں طرح کے سوال کیے۔ تو اللہ نے جس گائے کا نشان بتایا یہ اسی بچے کی گائے تھی، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ اتنا سونا لے کر ہی بیچنا ورنہ نہیں، کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس کی زبان کاٹ کے تم مردے پر رکھو گے تو مردہ کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، پھر وہ مر جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ تلاش سے وہاں گئے تو قیمت یہ لگائے گے، مجبوراً ان کو اتنی قیمت دینی پڑی۔ تو گائے کی قیمت ماں تو سمجھ رہی تھی 3 دینار ہے، مگر اللہ نے بتا 3 دینار نہیں، تیری گائے کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ تجھے اس کی چمڑی بھر کے سونا قیمت ملے گا، انتظار کر۔ اور ایسا ہی کیا، اور اللہ نے اتنا سونا ان کو دے کر کے ان کو ملینر بنا دیا۔ ایک عابد جو سمجھتا تھا کہ ایک بچیا ہے، بس میرے بچے کی زندگی کا گزارا ہو جائے، اللہ نے اس کی بات کو بھی رکھا، اس کی حفاظت کی، اور گائے کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ اس زمانے میں اتنا سونا ملا کہ وہ ملینر بن گیا۔ مگر وہ اپنے سے بیچتے تو 3 دینار میں بیچ دیتے، مگر اللہ نے بتایا نہیں،
تیری گائے 3 دینار کی نہیں، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، تو وہ کامیاب رہے نا، اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو 3 درہم سے زیادہ نہ ملتا، 2 دن کھاتے، تیسرے دن ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایسی قیمت دلوائی کہ پیڑیوں تک کھاتے رہے اور قیمت ختم نہ ہو سکے۔ ایسی ایک بات میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہم اس مفہوم سے نزدیک ہو سکے اور اپنی زندگی میں مذہبی انقلاب لا سکے اور ہم اپنے وجود کی قیمت کو سمجھ سکے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں ان کا ایک خادم تھا، تو ان کے پاس میں ایک انگوٹھی تھی، رنگ ڈائمنڈ کی تھی، مگر ڈائمنڈ بہت یوز ہوتے ہوتے اتنا پرانا ہو گیا کہ وہ رنگ دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر وہ سچا ڈائمنڈ۔ تو ایک جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کھانے کی حاجت ہوئی تو خادم سے کہا کہ بیٹے کھانا لانا پڑے گا، لیکن اپنے پاس تو کچھ پیسے ہے نہیں، ایسا کرو یہ میری انگوٹھی ہے نا، لے جاؤ اور نان بھائی سے کہنا کہ بھائی لے انگوٹھی لے لو اور ہم لوگوں کو کھانا دے دو۔ یہ خادم جو ہے وہ عزت کے کہنے پر گیا اور نان بھائی سے کہا کہ بھائی ہم تمہارے پاس میں کھانا لینے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ رنگ ہے انگوٹھی، اس انگوٹھی کے بدلے میں کھانا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ وہ بہت سیدھا پرانی انگوٹھی، اسے کھانا نہیں آئے گا، جاؤ۔ نہیں دیا اس نے کھانا۔ خادم لے کر کے واپس آیا، حضور وہ رنگ کے بدلے میں کھانا دینے کو تیار نہیں، کہ رنگ بہت پرانی، اس کو کیا کریں گے ہم، کچھ نہیں اس کی۔ آپ نے فرمایا بیٹے اس نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، وہ سمجھ نہیں پایا اس کی قیمت کو، اس لیے ایسا کیا۔ اب ایسا کرو، بیچنا نہیں، میں صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم جاؤ اور گولڈ سمتھ کے پاس میں جانا، سنار کے پاس میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے، اس سے کہنا کہ تم اس کی قیمت لگاؤ اور جو قیمت اس کی بنتی ہے وہ ہمیں چاہیے۔ یہ لے کے گیا، بڑا ڈائمنڈ تھا، قیمت اس کی بہت زیادہ تھی، تو اس نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، ہمارے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری انگوٹھی کی قیمت لگا سکوں، اور ہماری بستی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری انگوٹھی کے ڈائمنڈ کی قیمت لگا سکے گا، ہم لوگوں سے اتنی قیمت نہیں بن پائے گی، یہ اتنا قیمتی ہے۔ خادم لے کے واپس آ کہا حضور، اور سنار کہتا ہے یہ انگوٹھی اتنی قیمتی ہے کہ ہماری بستی کے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے اس ڈائمنڈ کی قیمت چکا سکے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ فرماتے بیٹے تمہیں سمجھ میں آیا، تم اس سے پہلے نان بھائی کے پاس لے کے گئے تو روٹی والا قیمت نہیں سمجھتا ہے ڈائمنڈ کی، وہ سمجھ نہیں پایا، وہ کہتا ہے 2-3 روٹیاں بھی اس کے عوض میں نہیں مل سکتی ہے، اور تو سنار کے پاس میں گیا تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کی قیمت لگا نہیں سکتے۔ فرق کیا ہے پتا چلا تمہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اصلی ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ سنار ہے، سمجھتا ہے کہ اصلی ڈائمنڈ اور اس کی قیمت کیا ہے۔ بس بیٹے یہی فرق ہے دنیا میں ہم لوگوں کا، کہ جو لوگ اپنی رنگ کے ڈائمنڈ کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ نے تمہارے جوہر کو اتنا قیمتی بنایا، اتنا قیمتی بنایا کہ پوری دنیا بھی مل کے آ جائے تمہیں خریدنے کے لیے، پھر بھی اے انسان تو اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کر کے جس رب نے تجھے شرافت کا تاج پہنایا ہے، پوری کائنات سامنے کھڑی ہو جائے پھر بھی وہ تیرے جوہر کی قیمت چکانے سے عاجز ہے۔ مگر جو نہیں سمجھ پاتا ہے وہ اپنے جوہر کو کم قیمت میں بیچ کر کے نقصان میں جاتا ہے، اور جو اپنے جوہر کو سمجھ لیتے ہیں وہ کائنات کو نہیں لیتے ہیں، وہ کائنات کے رب کے ساتھ مل کر کے اپنی قیمت لگاتے ہیں۔
اس لیے اللہ نے ہمیں اپنی قیمت بتا دی کہ ہم دنیا میں چل کے اپنے آپ کو بیچ نہ ڈالے، کم داموں میں نہ بیچے۔ پوچھو اس سے کہ اس نے ایک کاؤ کی قیمت بتائی تو چمڑا بھر کے سونا دلوایا اس رب نے، اسی نے ہمیں ہمارے جوہر کی قیمت بتا دی۔ کیا بتائی؟ اللہ فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے جنت کے عوض میں۔ ہماری قیمت اللہ نے لگائی۔ تو اتنا قیمتی جوہر ہے کہ سوائے جنت کے تیری کوئی چیز قیمت بن نہیں سکتی۔ اب اگر تو دنیا میں جا کر کے گمگشتہ ہو جائے، اپنے آپ کو بیچ ڈالے، تو تیرا اپنا قصور ہے کہ تو اپنے جوہر کو سمجھ نہیں سکا۔ جہاں تک قیمت کی بات ہے تو تیرے رب نے تیرا فیصلہ کر دیا کہ دنیا کی چیزوں سے تجھے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو اتنا محترم ہے، تو اتنا معزز ہے کہ تیری قیمت اگر کوئی لگا سکتا ہے تو تیرا رب ہی لگا سکتا ہے جنت کے ذریعے، کوئی اور تیری قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہماری قیمت ہمیں بتا دی کہ جنت ہی میری قیمت بن سکتی ہے اور کوئی قیمت نہیں بن سکتی، اور میرا رب ہی مجھے خرید سکتا ہے۔ میرے رب کے سوا مجھے خریدنے کی کسی کے پاس میں ہمت نہیں، اس لیے کہ میرے رب نے میرے جوہر کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، ہمارا جوہر اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اور دنیا میں آ کر کے ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائے تو چند سکوں میں گم ہو گئے، تھوڑی سی دنیا میں گم ہو گئے، چند مکانوں میں گم ہو گئے، اس کے عیش و آرام میں گم ہو گئے، رب کو بھول گئے، رب کے حکم کو بھول گئے، اس کا ادب بھول گئے، مذہبی زندگی بھول گئے، اور اپنا سب کچھ بھول گئے۔ تو غفلت کا نام دنیا ہے، رب کو یاد رکھنے کا نام دنیا نہیں ہے، وہ تو دین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی دنیا پرست ہے، غافل ہونے والوں کو دنیا پرست کہتے ہیں، ورنہ کتنی بھی دنیا تم حاصل کر لو، رب کو یاد رکھو تو کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی تم رب کے ساتھ ہو، اس کے اندر ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس سے الگ ہو، رب کے ساتھ ہو نہیں ہو۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک فقیر کو دیکھا جو سبحان اللہ کہہ رہا تھا، آپ کے تخت کو دیکھنے کے بعد میں اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ نے سلیمان کو کتنا بڑا ملک عطا کیا ہے، تو حضرت سلیمان نے اپنا تخت روک دیا اور فقیر سے کہا کہ سن، تو جنگل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تیری ایک تسبیح یہ سلیمان کی حکومت سے بہتر ہے کہ سلیمان کے پاس میں جو حکومت تجھے نظر آ رہی ہے وہ دنیا ہے، آج ہے کل چلی جائے گی، اور تو نے اللہ کے نام کی جو تسبیح پڑھی ہے وہ ایسی باقی ہے یہاں بھی تیرے کام کی، اور کل مر کے جائے گا تو میزان عمل میں بھی ثواب بن کے کام میں آئے گی، فنا ہی نہیں ہونے والی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اولاد یہ زینت حیات دنیا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقیات الصالحات یہ تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور باقیات الصالحات کی تفسیر ہمارے ائمہ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح سے کی ہے۔ یہ مال، یہ دنیا، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ صرف دنیا کی زینت ہے، آگے نہیں جائے گا۔ اور یہ تسبیحات ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، مال اس کے راستے میں خیرات کرنا ہے، اطاعتیں ہیں، یہ سب کے سب باقی رہنے والی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت رب سے جوڑ دی گئی ہے۔ تو اللہ نے ہماری قیمت بتا کر کے یہ بتایا، تو مخدوم ہے، تو خادم نہیں ہے، تو خادم بن سکتا ہے تو صرف اپنے رب کا، اور خادم بن سکتا ہے تو اپنے رسول کا، ان کی اطاعت کر تاکہ اللہ نے جو بلند رتبہ تجھے عطا فرمائے اس کی عزت ہو سکے اور اکرام تیرا آخرت میں بھی ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Today the topic of discussion is that as humans we are the best among Allah subhanahu wa ta'ala's creation, and we have been made to be superior to all other forms of creation. Allah subhanahu wa ta'ala has made us superior to animals and jinns. And in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed we have honored the descendants of Adam, this is the humans, and transported them over land and sea, and we have given them good things as sustenance and made them better than most of our creation. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala has made us better than most of His creation. So we have a superior rank to all other forms of creation that Allah subhanahu wa ta'ala has created. And from all the nations from within the creation, all other nations of other prophets, we are superior to all other nations. This ummah will be a witness for all other nations. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that we have made you a just nation, meaning the best nation, and that you will be a witness over mankind, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he will be a witness over you. So we will be a witness over other nations, and the Messenger of Allah will be a witness over us. This is our status among the rest of the nations that have come to that have been given to the previous prophets. And in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam explains this verse that Sayyidina Nuh alayhi salam will be called on the day of resurrection, and it will be said to him that, did you convey the message? Did you convey the message Allah subhanahu wa ta'ala told you to convey? So he will say yes, and Nuh alayhi salam will say yes. Then his people will be called, the people he was sent to, and it will be said to them that, did Nuh convey the message to you? They will say that no warner came to us. No one came to us, and no one came to warn us about anything. So they will lie. So it will be said to Sayyidina Nuh alayhi salam that, do you have a witness? Do you have someone who will bear witness for you? So he will say that Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his ummah will bear witness for me. So we will bear witness, and we will be called to bear witness for Sayyidina Nuh alayhi salam and all of the other previous nations. And we will be called, and we will bear witness, and then we will be asked that, how do you know? How can you bear witness? And we will say that our Prophet, meaning Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he came to us and told us that the previous messengers had all conveyed the message. So we will bear witness over all of the previous nations. So this is one of our ranks, that we are superior. And this is one way in which we are superior. We are also superior to other ummats, other nations, because we will constitute the majority of the inhabitants of paradise. The majority of the inhabitants of paradise will be the ummah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions say that they were sat with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said to them that, would it please you to be a quarter of the people in paradise? And we said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions, they said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes, it would please us. So then the Prophet ﷺ said that, would it please you if you are 1/3 of the people in paradise? And the companions replied, yes. So the Prophet ﷺ said to them that, would you be pleased if you were half the people of paradise? And we said yes. And then the Prophet ﷺ said that, by the one in whose hand is the life of the Prophet ﷺ of Muhammad, I hope that you will be 1/2 of the people in paradise. For no one will enter paradise except a Muslim, meaning the one who believes in Allah and all of the messengers. Only they will go to Jannah. The Prophet ﷺ said that the Jannah will have at least half of the nation of the Prophet ﷺ. So this is also one of the virtues of this ummah. In another narration, the Prophet ﷺ says that all of the nations were showed to me. They were presented to me, and I saw a prophet who had a small group of people. And in the narration, the word used indicates towards 3 and 9. The group of people includes around 3 and 9. And the Prophet ﷺ said, I saw another prophet who had 1 or 2 men, and I saw some prophets who had no one with him at all, no nation with him. Then he saw a large group of people, and the Prophet ﷺ felt that this was his nation. But then it was said to him that this is a nation of Sayyidina Musa alayhi salam. Then the Prophet ﷺ looked further, and he saw even a larger group of people.
and it was said to him that this is your nation. So the one that was the largest, it was said that this is your nation. So the Prophet ﷺ saw his ummah, which was the largest in terms of all other nations, and it will be the ummah that is at least half of the people going into paradise, as per the hadith of the Prophet ﷺ. And in addition to this, there are more virtues of this ummah, that this ummah is the last to appear. So we have been sent as the last among all of the ummahs, but we will be the first to enter Jannah. So despite the fact that we are last, we will be the first to enter Jannah. In a narration, in the hadith of the Prophet ﷺ, the Messenger of Allah ﷺ said that we are the last of nations to appear, but we'll be the first, and we'll be the first to be brought to account. So meaning Allah subhanahu wa ta'ala will hold us to account first. And it will be said on the day of resurrection that where is the nation of the Prophet ﷺ, and we will be the first to be held to account, even though we are the last to be sent. So we'll be the last to be sent, but we'll be the first to go to Jannah. This is also one of the virtues of the ummah of the Prophet ﷺ. And there is also from among the virtues of this ummah is that we will enter paradise without reckoning. There are many from among this ummah who will enter paradise without any form of account at all. In the hadith, the Prophet ﷺ said that my Lord has promised me that 70,000 of my ummah will enter paradise without being brought to account. And in another narration, the Prophet ﷺ said that with each 70,000 there will be another 70,000, and there will also be an additional 3 groups who will go to Jannah without any account. So this is also one of the virtues of the ummah of the Prophet ﷺ, that they will go to Jannah without having account. Many of them will go to Jannah. A lot of them will go to Jannah without having any form of reckoning or account. And in addition to this, another virtue of the ummah of the Prophet ﷺ is that Allah subhanahu wa ta'ala forgives this ummah and pardons us a lot. In a narration of the Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ has said that Allah subhanahu wa ta'ala has pardoned my ummah, will pardon my ummah for anything that enters the mind, so long as it is not spoken of or put into action. So Allah subhanahu wa ta'ala forgives what crosses our minds, as long as we do not do the action, and as long as we do not speak of the thing that crosses our mind. And if we do, then we can always turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will forgive us. This is also one of the virtues of the ummah of the Prophet ﷺ. This is what makes us the best of the nations. And we also looked at previously that Allah subhanahu wa ta'ala describes in the Quran that we are the best of nations, and the reason Allah subhanahu wa ta'ala says that we are the best of nations is because we prohibit people from doing sins and doing evil, and we order them to do good. And the disbelievers, they order people to do bad, and they prohibit people from good. So these are the opposite traits of a disbeliever, whereas we have praiseworthy traits, and this is why Allah subhanahu wa ta'ala says that we are the best of nations. So in terms of creation, we are the best among the creation. As humans, we are the best among creation. We have superiority over animals and jinns. And within the creation, within the humans, we have, as the ummah of the Prophet ﷺ, we have superiority over all other nations for the sake of different reasons. For different reasons we have virtue and superiority over all other nations. So because of this, we need to understand our worth and our value. That there is a famous incident of Zunnun Misri, and they were traveling, and a companion of his, he had an expensive ring, and they were traveling, and he sent his servant or companion to get some food. Whilst they were traveling, they needed some food, so he sent his companion to get food, and he said that we have nothing to exchange for this food except this ring, so give this ring and purchase some food. So this person took the ring and he went to purchase some food. So when he went to the food seller, he asked for some food, and he said that I only have this ring to exchange for the food. So this food seller, he looked at the ring and he saw that it looked a bit old and used. So he said that this ring is worthless, it has no worth at all, no value to me, I can't give you food in exchange for this ring. So he came back to Zunnun Misri and told him of this incident, and said that this person will not exchange the food for this ring because he says that it has no value. So Zunnun Misri then said that go to the jeweler and ask him the value of this ring, that what is the value of this ring. So he went to a jeweler and he said
that the jeweler, he valued this ring, and he said that I do not have any money, and the people in this whole area, if we were to combine all our wealth, then even we would not have money to be able to cover the value of this ring. So the jeweler knew the value of this ring, whereas the fruit seller had no idea, no way of recognizing the value of this ring. He had no way of recognizing the worth, but the jeweler did. So this is the big difference between those who understand their worth and those who do not. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has explained the worth of a believer, that indeed Allah subhanahu wa ta'ala has purchased from the Muslims their lives and their wealth in exchange for paradise for them. So Allah subhanahu wa ta'ala has purchased our wealth and our lives in exchange for paradise. So this shows the value of our lives, and this shows the value of our wealth of a believer, that Allah subhanahu wa ta'ala has exchanged with paradise. Paradise which has no value, meaning it has the greatest of value that we cannot quantify its value. Allah subhanahu wa ta'ala exchanges paradise in return for our lives and in return for our wealth. So this is the worth and the value of a Muslim. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us this superiority, yet we turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. Our worth is purchased in exchange for Jannah, meaning our lives and our wealth is purchased in exchange for paradise. This is our value, this is our true worth. Now if you sell yourself to the world, to the dunya for cheap, then it is all your fault for not understanding your worth. That Allah subhanahu wa ta'ala has told you your worth, that your worth is in exchange for Jannah. If we trade this worth of ours for cheap, temporary and materialistic things in this world, and we forsake the hereafter for which we have been exchanged for, then this is our fault for not understanding our true worth and our true value. If you sell yourself for the temporary enjoyment of this world, which Allah subhanahu wa ta'ala has described in the Quran as delusion and deception, in the Quran has been described as delusion and deception, this world. So if you trade your worth, which Allah subhanahu wa ta'ala has said that your worth is Jannah, if you trade it for temporary and materialistic things in this world, then it is your fault and for not understanding your worth. So we should understand our worth, and in order to give an example of the value of this world in comparison to what our worth should be. There's this incident of Sayyidina Sulaiman alayhi salam, that he was passing by people, and he was a king. He was a universal king. He had the entire world was under his control. And when he was passing, a poor person said, I would desired of the kingdom of Sulaiman, that Allah subhanahu wa ta'ala has given him such a great kingdom. If only I had this kingdom. And he was a person who used to recite tasbihat, subhanallah, in the jungles. So Sayyidina Sulaiman alayhi salam, when passing by, he said to him that this kingdom that you see, in comparison to what you are reciting, is nothing. That one tasbih is more valuable than this entire kingdom of Sulaiman. That he was given everything, despite that he said that just one tasbih, subhanallah, has more value than his entire materialistic possessions in this world. That Allah subhanahu wa ta'ala given the kingdom of this entire world, he says, is better than everything in this world. So we have to understand that our worth in this world, Allah subhanahu wa ta'ala has given us great value. We are the best of creation from among all of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. We are the best. We have superiority over animals and jinns, and from among the humans, the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has the greatest value or worth, and we are superior to all other nations. So we must understand this value of ours, and we must not sell ourselves to this dunya and exchange ourselves in this dunya, which is nothing, is temporary, and it will perish. Instead, Allah subhanahu wa ta'ala has purchased our lives and our wealth in exchange for Jannah. So we should understand this value, that we have been exchanged for Jannah. So we should understand this value of ours and our worth, and not trade this worth and value of ours for cheap materialistic things and temporary things in this world. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon these teachings of Islam. Assalamu alaikum.